بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، پروگرام حی علی الفلاح میں آپ سلسلہ وال پروگرام سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل و دماغ اور سوچ دی ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اچھا سوچ کر ہمیشہ خوش رہے۔ گزشتہ کل ہمارے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے میں حالات اور مصیبتیں آتی ہے، اگر انسان اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ خوش ہو سکتا ہے، آخرت میں اجر ملے گا۔ آج کی مجلس میں دنیا میں جو ہم سفر کر رہے ہیں اس کی حقیقت کے اوپر مختصر کلام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بصیرت کے ساتھ میں ہمیں سوچ کر ہمیشہ خوش و خرم رہنے کی اور دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جان لینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ کل گزشتہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی تھی کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا یہ مسلمانوں کے لیے قید خانے کی طرح ہے، ہمارے لیے یہاں پر راحت ڈھونڈنا غلط ہے۔ ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے مزے اڑانا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، ہم یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت راحت کب ملے گی، سکون کب ملے گا؟ فرمایا جب پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تو راحت تو وہاں پر ملے گی۔ حضرت ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا تو دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر، آخرت دار السرور ہے، خوشی راحت اور اطمینان کا گھر۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا سیرگاہ ہے، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا ہے۔ دنیا عارضی، فانی، گارے اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، پھر بھی انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور آخرت اور جنت اصلی اور ابدی ہے، سونے چاندی سے بنائی گئی ہے، پھر بھی انسان اس کی طرف رغبت اور اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ایمان والے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن بندہ گناہ کر کے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتا ہے۔ ہم سب یہاں دنیا میں مسافر ہے، ہم خوشی کے عالم میں ہو یا غمی کے عالم میں ہو، یہ مسافر خانہ ہے، ایک دن گزر جانے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ حقیقی راحت تو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ایک قصہ نقل فرماتے ہیں، اصلاحی مجالس جلد 4 صفحہ نمبر 249 میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک غریب آدمی فقر و فاقہ پریشان تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرا لینا، آپ کی دعا قبول ہوگی کہ اللہ میری اچھی حالت کر دے، مجھے خوشحال کر دے، بڑا پریشان ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہنچے تو اس غریب پریشان حال آدمی کے لیے بھی دعا کرنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ان کو تھوڑی خوشی دوں یا زیادہ خوشی دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ، تو اس بیچارے غریب کو زیادہ خوشی، پوری خوشی دے دو۔ یہ بات ہو گئی۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ یاد آ گیا کہ لاؤ اس اللہ کے بندے کا ذرا حال معلوم کر لوں، اب تو دعا قبول ہو گئی میری اور اچھی خوشی کی حالت کے اندر ہوگا۔ وہاں پر جا کر گھر پر دستک دی، ایک خاتون نے اندر سے جواب دیا، اس آدمی کے حال کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے، خاتون نے کہا اس صاحب کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ سے میں نے خوشحالی مانگی تھی لیکن یہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹا، اس کا تو انتقال ہو گیا، نہ آدھی خوشی ملی نہ پوری خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ،
ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان کو تھوڑی خوشی دوں یا زیادہ خوشی دوں، تو موسیٰ آپ نے یوں کہا تھا کہ اس بندے کو زیادہ خوشی دے دو۔ تو موسیٰ یہ دنیا خوش ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، اس میں تو تھوڑی ہی خوشی ملے گی، زیادہ خوش ہونے کی جگہ تو جنت ہے، اس لیے میں نے ان کو زیادہ خوشی دے دی، موت دے دی، تاکہ موت مومن کے لیے راحت اور تحفہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زیادہ خوش ہو جاوے۔ حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نجران کے ایک بزرگ جن کی عمر 200 سال تھی، ان سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ ایک سائے کی طرح پایا، جہاں پر کبھی خوشی ہے وہ کبھی غمی ہے، ہوا کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے، دوام الحال من المحال، انسان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، دنیا ہے تو مصیبت تو آتی ہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حالت جنت کی ہے جہاں اچھی حالت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور دوسری ایک حالت جہنم کی ہے جہاں پریشانی اور مصیبت ہے، کبھی راحت نہیں ہوتی، اور تیسری حالت دنیا کی ہے کہ وہاں کبھی کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی کبھی مصیبت بھی ہوگی۔ یا دنیا میں انسان کو جو بھی حالت ہو اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت کے اندر ایک بڈھا روتا ہوا آیا، اور بڈھے نے کہا کہ حضرت دعا کر رہے، میری بیوی جو ہے بالکل مرنے کے قریب ہو گئی ہے، بیمار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو کیسی عجیب بات ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، ایک قیدی قید سے چھٹ رہا ہے، یعنی دنیا سے چھٹ رہا ہے، اور دوسرا قیدی رو رہا ہے، یہ قیدی چھوٹ کر کے جنت کی طرف جا رہا ہے اور تم اس پر رو رہے ہو، یاد رکھو تم بھی اس قید سے ایک مرتبہ چھوٹ کر کے جنت میں جاؤ گے اور تم بھی وہاں پر بلائے جاؤ گے۔ عزیزو، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر انسان کو کہا ہے دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے۔ آپ پڑھیں گے سورہ انشقاق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، یعنی اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، یعنی مرنے تک کے اندر کام میں کوشش کر رہا ہے، یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے، کوئی برے کام میں لگا ہوا ہے، قیامت میں اس کام کی جزا ملے گی۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ جس وقت وہ رحم مادر میں ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ قید ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے تو اس میں بھی کمزور ہوتا ہے، دودھ پینے کی حالت میں بھی کمزور ہوتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، اپنے اعتبار سے نہ پیشاب کر سکتا ہے، نہ کھانا پینا کر سکتا ہے، جب اور زیادہ ہوتا ہے تو جوانی کے اندر بھی کچھ حالت نکالنے کے بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اس وقت بھی انسان جو ہے وہ مشقت میں رہتا ہے، پھر بیوی کرنے کے بعد میں اس کے لیے کمانے کا، اس کے لیے کھانے کا، مشقت برداشت کرنے کا، اور موت کے آخر کے اندر جس وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی پریشانی، موت کے بعد قبر کے اندر پڑے رہنا، پل صراط ہے، میدان محشر ہے، حساب کتاب ہے، یعنی انسان جب سے پیدا ہوا وہاں سے لے کر کے جب تک جنت میں نہ چلا جاوے وہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب انسان کی تخلیق ہی مشقت کے اندر ہے، محنت کے اندر ہے، مجاہدہ میں ہے، تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے دنیا میں رہ کر کے ہم راحت تلاش نہ کریں، بلکہ راحت جو جنت میں ہے اس کے لیے دنیا میں فکر کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی تفسیر کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 750 کہ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقت نہیں جھیلتی جتنی انسان مشقت برداشت کرتا ہے، رات اور دن جب سے پیدا ہوا وہ مشقت کے اندر انسان چلتا رہتا ہے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسان تو بتدریج ایک طبق کے پاس اس ساتھ کے اندر دوسرے طبق، اے بنی نوع انسان تم ہمیشہ ایک طبقہ سے دوسرے طبقے پر سوار ہوتے چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک کسی وقت ایک حال پر نہیں رہتا، بلکہ اس کے وجود پر تدریجی انقلابات آتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ گرمی سردی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو ان حالات سے خوش ہو کر کے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محی السنہ ابرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے اور ٹرین میں ہوتا ہے، جب چائے اس کو دی جاتی ہے تو گھر جیسے اچھی چائے نہیں ملتی، لیکن وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے سفر ہے چلتا ہے، کھانا اچھا ملا نہیں ملا، سونا اچھا ملا نہیں ملا، آرام اچھا ملا نہیں ملا، اور یہ اس بات کی وجہ سے خوشی ہوتی کہ سفر ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے، ابھی نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا بھی مسافر خانہ ہے۔ انسان کو دشمنوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے کہیں بھی وبا مصیبت حالات آوے تو اس کو یوں سوچ کر کے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے سوچنے کا ملکہ دیا ہے کہ دنیا ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ سیرگاہ ہے، یہ ابھی گزر جائیں گے، میں تو اپنے مولا کے پاس جنت میں آرام سے رہوں گا۔ اخیر میں ندائے منبر و محراب جلد اول صفحہ نمبر 263 کے اوپر ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ چنانچہ ایک دن خواجہ خضر علیہ السلام کی اس کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ حضرت یعنی خضر علیہ السلام کو کہا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے کہ میں بالکل دنیا میں بے فکر ہو جاؤں، ایسی حالت میں مجھے بنا دیجئے، ایسا کر دیجئے، اب اللہ سے میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بے فکری اور راحت یہ دنیا داری میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے، بے فکری اور راحت تو آخرت میں ملتی ہے۔ لیکن اس آدمی نے اصرار کیا، دنیا میں رہ کر کے خضر علیہ السلام سے اس بات کی دعا کرنا چاہا کہ میں بالکل دنیا میں راحت اور آرام سے رہوں، ایسی دعا کر دیجئے۔ تو خضر نے کہا اچھا تو کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ لو، طلب کر لو، چھانٹ لو کہ جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بنا دے۔ اور 3 دن کی اس بھلے آدمی کو مہلت دے دی، دنیا کے اندر تو گردش کر اور ایسا اطمینان والا آدمی مجھے بتا دے تو میں ایسی دعا کر دوں۔ لہذا 3 دن کی تلاش کے بعد میں اس کی نظر ایک جوہری اور سونے کے اوپر پڑی، جس کے پاس نوکر اور چاکر، بنگلہ تھا، بہت کچھ تھے، اولاد والا تھا، اس کو بظاہر کوئی فکر اور پریشانی معلوم نہ ہوتی تھی۔ خیال آیا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کرنا چاہیے، لیکن دل میں یہ خیال آیا لیکن ساتھ میں یہ ان کو پوچھ تو لوں کہ اندرونی اعتبار سے کسی مصیبت کے اندر تو گرفتار نہیں ہے اور میں دعا کر لوں اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، لہذا بہتر ہے کہ اول اس سونے سے، جوہری سے اندرونی حالات معلوم کر لوں۔ چنانچہ اس کے پاس گیا، پورا ماجرا سنا ہے کہ میں ایسی آپ جیسی خضر علیہ السلام سے بات ہوئی، میں آپ جیسا ہونے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس جوہری نے ایک آہ بھری ٹھنڈی سرد آنکھ کھینچی اور کہا خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز مت کرنا، میں ایک ایسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، خدا نہ کرے کوئی دشمن بھی ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا کہ میری بیوی بیمار ہوئی، مرنے کے قریب ہو گئی، میں اس کو روتا دیکھ کر کے روتا رہا کہ تم مر جاؤ گی، میری زندگی کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا تم دوسری شادی کر لینا۔ میں نے کہا ایسا تو ہرگز میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی کہ لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو نبھاتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اس سیٹھ صاحب کو اس سے وہ خود سنا رہا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت زیادہ تھی، تو اس کو اطمینان دلانے کے لیے میں نے اپنے پردے کی جگہ کو ایک چھری لی، استرا لیا اور اس کے ذریعے سے کاٹ دیا تاکہ بیوی کو اطمینان ہو جاوے کہ اب میں تیرے مرنے کے بعد کسی سے شادی کرنے والا نہیں ہوں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر اس بیوی کی دوا دارو چلی تھی، وہ بچ گئی، تندرست ہو گئی، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ اب چونکہ یہ آدمی تو یہ اپنی بیوی کے حق ادا کرنے کے لائق نہیں تھا،
اب سیٹھ صاحب و جوہری صاحب جو ہے وہ سونی صاحب اس آدمی کو کہنے لگے جو اس جیسا ہونے کے بارے میں کہنے آیا تھا کہ یہ جس قدر میری اولاد وغیرہ ہے، میرے نوکر چاکر تم دیکھ رہے ہو، اب یہ میری بیوی جو ہے وہ میرے نوکروں کو اپنے اوپر قوت اور طاقت دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ کے اندر وہ نبھا کر رہی ہے، اور جتنے بھی اولاد ہیں ان میں سے ایک وہ لڑکا بھی میرا نہیں ہے، یہ سب کے سب میرے نوکروں کے لڑکے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بدنامی کے خیال سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے مجھ جیسے ہونے کی ہرگز دعا نہ کرنا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں رہ سکتا۔ جب تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہو کیا بات ہے، کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے، کیا دعا کروں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے اپنی کامل محبت اور کامل دین عطا فرما۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے لیے وہ دعا عطا فرما دی، وہ بندہ کامل دیندار بن گیا۔ اس لیے میرے محترم عزیز بھائی دوستوں اور اسلامی مائیں بہنیں، یہ دنیا ہے، گرمی سردی کے اتار چڑھاؤ کے، مصیبت اور راحت کے چند دن گزر جائیں گے۔ اگر ایسا سوچ کر کے ہمت سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، عبادت کرنا، اگر استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ مصیبتوں کے اندر بھی لطف آئے گا، اللہ سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا اور مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھے گا بلکہ راحت سمجھے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اس مختصر سی زندگی میں آنے والے حالات پر صبر کرتے ہوئے اس کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔